پہلی بات ہے یہ ہمارے مقابلے کا نہیں، ہم اس کو کیوں ٹارگیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارا اس کا خالی کانٹیکٹ کے ساتھ ٹارگیٹ ہے. جس دن ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا نا، اس کی سات نسلیں بھی یاد کریں گے. یہ آئس پیتے ہیں، ڈرگس پیتے ہیں. ابھی بھی آپ ان کو کسی بھی ایکٹر کا میڈیکل کرا لیں، ان ڈرگس نکلے گا. میں نے حملہ نہیں کروایا. یہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ندیم نانی والا ہے، وہ اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتا رہتا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو اسلام آباد کے اوپر ایکشن ہوا ہے کورٹ پہ. یہ وہاں سے جو ہے ادھر سے بھاگنے کے لیے، کراچی سے بھاگنے کے لیے اس نے یہ ایکشن لیا ہے ندیم نانی والے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جو ویلنٹائن ڈے میں جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں نام کرتے ہیں، ان کو پیٹ سے کاٹ کے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی سٹار ہے. یہ ہم جس پرستی لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں سب بات کو. یہ جو یورپ کے لوگ کرتے ہیں، یہ ان کو فنڈنگ کرتی ہے یورپ سے، اس طرح کا اسٹینڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک ٹک ٹاک کا ٹرینڈ تھا تو میں نے نماز کی اس طرح کی، کوئی نماز کی بے ادبی نہیں تھی. ابھی اس کو میں پیسے دیتا ہوں، اس کو بولوں یہ ٹرینڈ نکال، اپنی شلوار اتار کے سڑک پہ بھاگ. جتنے پیسے کہے گا میں اس کو دیتا ہوں، جتنا ڈالر کہے گا اس کو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان زیب یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کلیم اللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسن سپاری صاحب، جو کہ ایک نامی گرامی شخصیت ہے. آئیے جانتے ہیں ان سے کچھ سوالات ہیں، ان کے اوپر کچھ الزامات لگے، ان کے بارے میں ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، ہمیں معلومات حاصل ہوئی کہ آپ لاہور سے ارجنٹ اسلام آباد آئے. ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ لاہور سے اسلام آباد آئے، اور آپ کو کس کی کال آئی کہ آپ ارجنٹ ہم سے ٹائم مانگا؟ آپ نے ہمارے عثمان زیب چینل کو اسٹوڈیو میں کال کی اور آپ نے ارجنٹ ٹائمنگ لینے کی کوشش کی، تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ جی مجھے کسی بھائیوں کی کالیں آئی ہیں، کہہ رہی ہیں جی رجب باٹ پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ آپ پہ پرچے پہ آپ کا نام دے رہے ہیں، جب مطلب آپ کے اوپر نام انگلیاں اٹھ رہی. پھر میں نے سلمان بھائی کو کال کی، میں کہا اپنا موقف جو ہے میں اپنی عوام کو دوں، اپنی آڈینس کو دوں. یہ میں ہمارے بھائی ہیں، جو سچ ہے وہ سامنے ہم لے کے آئیں. اچھا، آپ نے ہمارے عثمان زیب سر سے یعنی رابطہ کیا؟ جی. تو آپ ہمیں بتائیں رجب بٹ کے بارے میں، یہ آپ پہ کیوں الزام لگا رہے؟ کیا آپ نے ان کو کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں دیکھیں، ہم نے دھمکی نہیں دی تھی. ہم جو ہے ان کے کنٹینٹ کے پیچھے پڑے ہیں. جی یہ کنٹینٹ غلط بنا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں خراب ہو چکی ہیں اور بھی ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ بچ جائیں، جو باقی نسلیں رہ گئی لوگوں کی وہ بچ جائیں. اچھا سر، ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ آپ اس کیس میں ملوث ہے اور رجب بٹ پہ آپ نے حملہ کیا ہے. اس کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیلات سے بتائیں. دیکھیں میں 3-4 دن سے میں پنجاب میں تھا، باغ دوڑ میری آگے پیچھے لگی تھی. رات کو خالی میرا اتنا قصور ہے، میں لاہور میں موجود تھا کہ میں پہلے DHA میں تھا، پھر میں ٹھوکر گیا ہوں. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہماری مین ٹاپک ہے الزام لگانا. دوسرا پھر آپ کا ان سے کیا دشمنی ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان پر حملہ کیا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں. یہ ریان ملک پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ ریان ملک نے لائف میں اس کو اور پتلو کو دھمکی دی ہیں. ان کو بولا ہے یہ بازو ان تن دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کنٹینر لگاؤ. ان کے اوپر پتہ نہیں کیوں نہیں آواز اٹھاتے. ہمارے اوپر اس لیے انگلی اٹھاتے ہیں. سب کو پتہ ہے ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پتہ، ہم کوئی نہ یوٹیوبر ہیں نہ کوئی ہم ٹک ٹاکر ہیں. سب کو پتہ ہے ہماری اچھی دوستی ہے، اچھی سنگت ہے. ہمارے اوپر اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کو موقف مل جائے. اچھا ناظرین، جیسے آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ریحان ملک نے ان کو دھمکی دی تھی. ریحان ملک کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے. آپ سنے کہ آپ کا لاہور میں موبائل بھی مس یوز ہو گیا تھا. منڈی باؤلدین میں بلال مارد بھائی کی شادی پہ گم ہو گیا تھا. پھر کسی ویٹر بھائی کو ملا ہے، پھر انہوں نے موبائل دیا ہے، مطلب لاہور تک پہنچایا. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ رجب بٹ کو کیوں ٹارگیٹ بنا رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فیملی ولاگنگ کرتے. کیا آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال اظہار ہے؟ پہلی بات ہے یہ ہمارے مقابلے کا نہیں، ہم اس کو کیوں ٹارگیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارا اس کا خالی کانٹیکٹ کے ساتھ ٹارگیٹ ہے. جس دن ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا نا، اس کی 7 نسلیں بھی یاد کریں گی کس کے ساتھ پنگا ڈالا ہے. اچھا، میں آپ سے ایک اور بات سوال کرنا چاہتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں کہ یہ ولاگنگ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ڈرامے بنتے ہیں، وہ بھی عجیب قسم کے، یعنی فحاشی ٹائپ ڈرامے بھی آج کل بننے لگے. ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف آپ نے رجب بٹ کو کیوں ٹارگیٹ کیا؟ ذرا مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں. دیکھیں جی، جو لوگ کنٹینٹ بناتے ہیں نا، پہلی بات میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ گھر بار سے فارغ ہوتی ہیں لڑکیاں، یہ لڑکے، ان کو گھر بار سے نکالا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا دین و مان پیسہ ہے. یہ آئس پیتے ہیں، ڈرگس پیتے ہیں. ابھی بھی آپ ان کو کسی بھی ایکٹر کا میڈیکل کرا لیں، ڈرگس نکلے گا، شراب نکلے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کے
स्टंट करते हैं ये। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने सिर्फ रजब भट्ट को क्यों टारगेट बनाया और लोग आप पे क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपने उन पर हमला करवाया? आप इस बारे में बताएं, आपने हमला करवाया नहीं करवाया, और आप उस वक्त कहाँ पे थे, और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को कि आप इसके पीछे इंक्वायरी करवाएंगे नहीं करवाएंगे? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमला आपने करवाया या नहीं करवाया? नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने हमला नहीं करवाया। ये इसका जो मास्टर माइंड है वो नदीम नानी वाला है, वो उसको उल्टे सीधे मशवरे देता रहता है। अभी 2 दिन पहले आपको पता ही है, इसको इस्लामाबाद के ऊपर एक्शन हुआ है कोर्ट पे। ये वहाँ से जो है उधर से भागने के लिए, कराची से भागने के लिए इसने ये एक्शन लिया है नदीम नानी वाले की वजह से। कोर्ट की तारीखों से बचने के लिए ये दिन रात डालों पे घूमता है, पराठों पे घूमता है, स्कूटी इसके साथ होती है। तो ये उधर किधर मार के थे वो डाले वाला स्कूटी वाला, अगर ये मोटरसाइकिल पे भी था तो उसके पीछे वाला डाला किधर था, पीछे स्कूटी इसकी किधर थी घर में? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ ना, अगर इन्होंने अपने खुद पे हमला किए, यानी मैं आपको मिसाल दूँ, अगर एक बंदा खुद पे हमला करे उसकी जान ही नुकसान भी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। ये कोई मेंटल बंदा इस तरह कर सकता है खुद पे हमला, लेकिन आप इसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, एक बंदा एक स्टार है, रजब भट्ट इस वक्त एक स्टार है हमारे पाकिस्तान में, वो पॉपुलर हो गए। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा अपने जान के पीछे लग जाए, इनकी जान भी तो जा सकती थी ना बाइक में। ये पैसों के पीछे तो भाईजान ये किसी को भी बेच सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, ये अपने आप को फेमस करने के लिए, क्योंकि इनका नाम थोड़ा सा नीचे अभी डाउन हो गया था 1 हफ्ते में ना, ये शादियों के सिलसिले थे और भी मामला चाह रहे थे, इसका नाम ये इसने अपने आप को चलाने के लिए ना ये इस तरह के एक्शन करता है। अच्छा नाजरीन, आप सुन रहे एहसन सफारी साहब का कहना है कि इनके व्यूवर्स कुछ हफ्ते में कम हुए हैं, ये अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यूवर्स हमारे बढ़ सके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप जब लाहौर से आए ना, आपको जब खबर मिली, आपको किस थ्रू में खबर मिली कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, फिर आपने अर्जेंट टाइमिंग हमारे बॉस उस्मान ज़ैब सर से ली, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं मुझे। देखें, हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं, हमारे पीछे भी कुछ 4 भाई हैं दुआ करने वाले, कुछ नाम है मैं नहीं लेना चाहता। देखें, कुछ अलकान हैं, उन्होंने मुझे खबर पहुँचाई है और इसीलिए मैंने उस्मान भाई को फ़ोन किया है। मैं कब रात के भी 2 बज रहे, मैंने कॉल किए, भजन फटाफट मेरा इंटरव्यू करें। वो स्टूडियो में आए, उन्होंने इंटरव्यू किया। और दूसरे नंबर पे आप जो कह रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग के पीछे क्यों पढ़ूँ, मेरे सैयद बरदरान हैं जो ज़ियारतों पे जाते हैं और उन सब ने मेरे से रब्ते किए। उन्होंने कहा जी हमारे सैयदों का इन्होंने नाम ख़राब कर दिया है। सैयद जो लक़ब है वो एक बहुत बड़ा लक़ब है, ये तो उस लक़ब तक पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है। सैयद जो है ना वो अपनी बात भी जो है ना उसकी ख़वातीन के सामने नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात हमारे सामने आई है ना, हमने ज़्यादातर कमेंट्स देखे जो रजब भट्ट के फैंस हैं, वो ये कहते हैं कि रजब भट्ट के जो फैंस हैं उनका कहना है कि ये हमारे रजब भट्ट हमारे एक स्टार है और ये लोग इसके ऊपर इसलिए उंगली उठा सके क्योंकि ये लोग इस मकाम तक पहुंच नहीं सकते और ये बहुत कम उम्र में और बहुत जल्दी इस मकाम तक पहुंचे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो हम जिस परस्ती को प्रमोट करते हैं ना वो उनके स्टार हैं, ठीक है। जो वैलेंटाइन डे में जो लोगों की माओ बहनों की इज्जतें नाम करते हैं, उनको पेट से काट के जो है छोड़ देते हैं, ये इनके स्टार हैं। अच्छा, आपने ये बात कही कि पेट से करते, ये क्या कहानी? आप मुझे ये बताएं, ये माँ बहनों को पेट से करना ज़रा आप तफसील से बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स भी जान सके कि आपका कहने का मतलब क्या है। ये हम जिस परस्ती लोग हैं ये, ठीक है, मतलब आप समझते ही हैं सब बात को। ये जो यूरोप के लोग करते हैं, ये इनको फंडिंग करती है यूरोप से, इस तरह का स्टंट करते हैं। अभी इनको आप उस दिन ये कहता है जी, एक वो मीडिया में इंटरव्यू दिया, कहते जी वो एक टिकटॉक का ट्रेंड था तो मैंने नमाज़ की इस तरह की, कोई नमाज़ की बेदबी नहीं थी। अभी इसको मैं पैसे देता हूँ, उसको बोलूँ ये ट्रेंड निकाल, अपनी शलवार उतार के सड़क पे भाग, जितने पैसे कहेगा मैं इसको देता हूँ, जितना डॉलर कहेगा इसको मैं देता हूँ। अच्छा, आपने आते हुए स्टार्टिंग में एक बात की थी लेकिन वो शायद हमने नोट नहीं की, लेकिन अब हम बताते हैं कि आपने कहा है कि उन्होंने कहा है खुदा और अल्लाह और रसूल का आपको वास्ता है मेरा ये गाना वायरल करो। उनका कोई गाना वायरल हुआ आप कह रहे थे ना, तो वो उन्होंने इस तरह रिएक्शन दिया आपको, उसके बारे में क्या कहना है? बस ये खुदा अगर रसूल के वास्ते ही डालते हैं लोगों में, और क्या उन्होंने डालने। कभी इन्होंने नमाज़ तो पढ़ते ही नहीं है, ये ना इनसे अल्लाह और अल्लाह के लोगों से कनेक्शन है। मैं तो यही कहूँगा 4 महीने चिल्ला काटें, इनको अल्लाह और रसूल के पता भी लगे और करबला का किस्सा भी सुने, इनको पता भी लगे करबला के किस्से में क्या हुआ था हमें। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था ना, आज तक कोई इस तरह केस सामने नहीं आया है जो बात आपने की कि ये लड़कियों के साथ यूरोप में जो होता है, हम कहना नहीं चाहते मीडिया में, बट अब आपने कहा है तो हम इस बात को ज़रा खुल के तफसील से जाने ना कि ये प्रेगनेंसी का केस होता है। ये आज तक तो कोई केस आया नहीं, लेकिन आपके पास कोई इस तरह सबूत है, एविडेंस है कि आप हमें बता सके? पूरी दुनिया को पता है,
ویلنٹائن ڈے کے علاوہ بھی کہ میں جو ہے لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرنا، پارٹیاں کرنی، ان کے ساتھ راتیں گزارنی، تو پھر ظاہری بات ہے وہ انہوں نے پیٹ سے ہی ہونا ہے، پھر بعد میں ان کو چھوڑ دینا۔ اچھا جناب، ان کا کہنا ہے کہ رجب بٹ ولاگر ہے، اگر یہ فیمس ہو جاتے ہیں پھر یہ لڑکیوں کو ٹریپ کرتے ہیں، یعنی اپنے دولت کے نشے میں، اس طرح ان کا کہنا کچھ ہے، لیکن ہم کہنا نہیں چاہتے کیونکہ پھر ہمارے اوپر بھی کاپی رائٹ آ جائے گی۔ تو آئیے ان سے اور کچھ سوالات جانتے ہیں۔ جب آپ لاہور سے آئے، آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے اوپر الزام لگے، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ نے مجھے ابھی تک اس کا صحیح جواب نہیں دیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات میں یہ کہتا ہوں، یہ اپنے اوپر کچھ بھی کروا سکتا ہے، یہ بہت سیکو دماغ کا بندہ ہے، پیسے کمانے کے لیے انہیں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کل کو اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، گولی لگتی ہے، اس کو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اور میرے اوپر جو 3 دفعہ انہوں نے میرے قافلے میں فائرنگ کروائی، مجھے کالے کروا رہے ہیں انٹرنیشنل نمبر سے، میں نے تو نہیں کبھی ان کے اوپر درخواست دی۔ آپ کیوں چیخیں مار رہے ہیں؟ یہ اگر میرے اوپر کچھ ہوتا ہے نا، کوئی گلی محلے کا کوئی بھی ٹنڈی منڈی آتا ہے جو کہیں سے بھی اٹھ کے آتا ہے، اس کے ذمہ دار رجب بٹ اور ندیم نانی والا، ٹھیک ہے؟ اور بھی 2 نام ہیں، میں ان قریب وہ بھی میں جو ہے درخواست میں لکھ کے میں ہائی کورٹ میں دینے جا رہا ہوں۔ اگر میرے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کی وہ پورا پروف دیں گے۔ جیسے کہ احسن سپاری کا کہنا ہے کہ مجھ پر اگر کوئی حملہ ہوا اس کا ذمہ دار رجب بٹ اور نانی بائی والے ہوں گے، لیکن میں نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ میں کچھ لوگوں کے نام یہ بتا رہے کہ میں ان کے اوپر ہائی کورٹ میں کیس کرنے جاؤں گا۔ اچھا، آپ نے اس وقت جب آپ پہ حملہ ہوا، آپ کہنا چاہ رہے کہ مجھ پر قافلے پہ حملے ہوئے، آپ پہ جیسے آپ پہ حملے ہوئے، آپ نے اس وقت کوئی پولیس وغیرہ کیس FIR وغیرہ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی؟ سر دیکھیں جی، پہلی بات ہمارا اتنا ایک نام ہے پاکستان میں انٹرنیشنل، اگر میں یہ چیزیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مجبوراً ہو کے حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اب یہ چیزیں تو میں لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی پبلسٹی اسٹینڈ ہے، کوئی یہ FIR بچے لوگ کرواتے ہیں، ہم نہیں کرواتے۔ ہمیں جس دن پتہ لگے گا نا اس نے کروایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس چیز کی انکوائری کر رہے ہیں اندر سے، آپ کو ابھی میں ہم بتا دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتہ لگے گا لوڑ میں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں احسن سپاری کا کہنا ہے کہ ہم جب اپنے انداز سے کریں گے تو پھر ان کو لگ پتہ جائے گا، لیکن انہوں نے کوئی FIR درج نہیں کیا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کسی پر ڈاؤٹ نہیں ہے۔